بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مہک میر اور آپ دیکھ رہے ہیں ANN نیوز۔ زارا کیس میں ایک نئی پیش رفت۔ زارا کے خامد نے اپنی ماں اور اپنی بہن سے سوالات پوچھے۔ جو کیس آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، پچھلے ایک ہفتے سے اس کے بارے میں رپورٹ آ رہی ہے، اس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بے دردی کے ساتھ زارا کے سسرال والوں نے، زارا کی ساس نے اور اس کی نند نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس وقت ہر کوئی پاکستانی جو ہے اس کیس سے واقف ہے۔ اب اس وقت جو ہے زارا کا خاوند قدیر پہنچ چکا ہے اپنی ماں اور اپنی بہن سے سوال کرنے کے لیے۔ یہ گیا تھانے۔ اس سے تھانے جانے کے بعد کچھ نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اس نے جا کر اپنی ماں سے کہا کہ ماں، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ سب کیوں کیا ہے؟ میرا ہستا بستا گھر مطلب کیوں اور کس لیے؟ اپنی بہن سے بھی اس نے یہی سوال کیا کہ بھئی تم لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میری خوشحال زندگی کو برباد کیوں کیا؟ تو اس کی ماں نے بڑے آرام، تحمل اور تسلی کے ساتھ جواب کیا دیا، پتر بس ہو گیا، بس ہو گیا، سانو آپ نہیں پتا چلیا سی کی کیتا ہے۔ مطلب ہم نے تمہارا گھر اجاڑ دیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ یہ قدیر یعنی زارا کے خامد کے سوالات کے بعد اس کی ماں نے سمپلی جواب دیے۔ یہ وہ جوابات ہیں جس کے بارے میں جیسے کوئی بچہ غلطی کرے تو اس بچے سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ تم نے کیا کیا ہے، تو بچہ آگے سے جواب دے بھئی ہو گیا، مجھے نہیں پتا، سوری، جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد ان دونوں ماں بیٹی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جو نئی پیش رفت آئی ہے، جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، کہ جب زارا کا ہو چکا تھا اس وقت قدیر کا کہنا ہے کہ وہ اسلام آباد تھا، وہ سعودیہ سے روانہ اسلام آباد پہنچا۔ اسلام آباد آنے کے بعد اس کو ایک کال گئی جس سے اس کو پتا چلتا ہے کہ زارا کو قدیر کی ماں نے اور قدیر کی بہن نے کر دیا۔ جس کے بعد قدیر اسلام آباد سے سیدھا اس نالے پر پہنچا جہاں پر پولیس زارا کے ڈھونڈ رہی تھی، جتنی بے دردی کے ساتھ۔ کیونکہ رپورٹ جو پیچھے ایک ہفتے سے چل رہی ہے اس کے مطابق قدیر زارا کا خاوند سعودیہ سے اس وقت روانہ ہوا جس وقت اس کو یہ خبر پہنچی کہ بھئی زارا جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، زارا کو مار دیا گیا ہے۔ لیکن آج کی رپورٹ کے مطابق اور قدیر کے انٹرویو کے مطابق وہ بتا رہا ہے کہ قدیر اسلام آباد تھا۔ اس کو رپورٹ اس کی ماں نے پہلے دی تھی کہ بھئی جو زارا ہے وہ بھاگ گئی ہے کسی آشنا کے ساتھ، تو یہ وہاں سے روانہ ہوا اپنی بیوی ڈھونڈنے کے لیے، اور جب یہ اسلام آباد آیا تو اسلام آباد پہنچنے کے بعد اسے پتا چلا کہ کیس کا پہلو ہی کچھ ہو رہا ہے۔ زارا کو کیا ہے اس کی ماں اور اس کی بہن کے ذریعے اور کچھ ساتھیوں کے ذریعے۔ قدیر کا کہنا ہے کہ زارا جب ایئرپورٹ پر آئی تو زارا کو ریسیو کرنے کے لیے اس کی ماں مطلب بشرا بی بی اور اس کی بہن یاسمین ایئرپورٹ سے انہوں نے ہی اس کو ریسیو کیا۔ پھر ایک مہینے وہ اپنے سسرال میں رہی، پھر وہ اپنے مائکے چلی گئی، پھر مائکے رہنے کے بعد وہ پھر 10 دن پہلے ہی اپنے سسرال واپس آئی تھی، جس کو زارا کے والد خود اس کے سسرال چھوڑ کر آئے تھے۔ اب یہ جو خبر میں آپ کو دینے جا رہی ہوں، اس کے مطابق جو قدیر ہے اس نے خود اپنی بیوی کے اکٹھا کیا، غسل دیا، جتنی آخری رسومات تھیں وہ اس نے خود کی، اپنی بیوی کے ان حصوں کے قریب کسی کو آنے نہیں دیا۔ کہتے ہیں رو رو کے اس کے ٹوٹے ہی چومتا رہا۔ قدیر کے اس طرح کے عالم میں اور اس طرح کے سوالات جس کے اس کو جوابات ہی نہیں مل رہے، وہ کہتا ہے کہ اس کو اکٹھا کیا، پھر غسل دیا، نماز جنازہ آخری رسومات کے لیے اس کو گجرانوالہ لے گئے، ڈسکا نہیں بلکہ گجرانوالہ اس کے مائکے میں، زارا کے مائکے میں لے جایا گیا۔ یہ ہے وہ آج کی خبر۔ اور اگر میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں تو 2 چیزیں آ رہی ہیں بشرا بی بی کے بارے میں، کہ یہاں تو وہ جادوگرنی ہے، وہ جادو ٹونے وغیرہ کرتی ہے، اور دوسری طرف اس کا چاکا کھلا ہوا تھا۔ صحیح معنوں میں پنجابی میں بتاؤں، اس کا چاکا کھلا، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ ایک چکی ہے، اس پہ الزام کیا ہے کہ اس سے پہلے اس نے اپنی ایک بیٹی کو ختم کیا ہوا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے اس کیس کے بارے میں۔ اس کیس کو نہ ہم نے ختم ہونے دینا ہے جب تک اس کیس کے لوگوں کو سزا نہیں ملی، جنہوں نے یہ جرم کیا، جن کو دوسروں کی ماں بیٹیوں کی قدر نہیں ہے، جب بیٹیاں بیاہ کے لاتے ہیں، یہ کسی کی بھی اولاد ہو سکتی ہے۔
اس وقت پورا پاکستان سوگ میں ہے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے جو انہوں نے اس بچی کا حال کیا، اور اس کے بعد ان کو ترس بھی نہیں آیا، اور اب اپنے بیٹے کو جواب دے رہی ہے کہ پتر پتہ نہیں کی ہو گیا، اور اس کے قدیر سے سوال کیا گیا کہ کیا تم معاف کر دو گے اپنی ماں کو اور اپنی بہن کو؟ تو قدیر کا جواب تھا ابھی میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ابھی میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں نے اور میری بہن نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، میں کہیں منہ نہیں دکھا سکتا، پورے خاندان میں پوری جگہ پہ میری بدنامی ہو چکی ہے، یہ قدیر کا کہنا تھا۔ اب 302 یا 303 کا کیس نہیں ہے یہ 311، مطلب ریاست کے خلاف جا کر یہ کام ہوا ہے، ریاست کے خلاف جا کر۔ اگر مدعی مطلب زارا کا والد یا زارا کا میاں جو کہ اس کی کفالت کرتا تھا یا اس کا کفیل تھا، اس کو ساری اس کی دیکھ بھال وہ کرتا تھا، یہ دو لوگ اگر ان دونوں لوگوں کو اور دو جو ان کے ساتھی ہیں جو کہ مین نوید بندہ جو بلایا گیا اسپیشل لاہور سے اس کام کے لیے، ان چاروں کو اگر وہ معافی بھی دے دیتے ہیں تو ان کو ریاست کی طرف سے لازمی سزا دی جائے گی، اور ان کو سزا ہونی بھی چاہیے۔ یہ معافی کے طلبگار، یہ معافی کے حقدار ہی نہیں، ان کو معافی ملنی ہی نہیں چاہیے، ان پہ رحم ہونا ہی نہیں چاہیے، ان پہ رحم کرنا ہی نہیں چاہیے، تاکہ آنے والی کئی نسلوں کو اور پورے معاشرے میں پتا چلے کہ ایسے کرنے کا، اس طرح کے جرم کرنے کا، اس طرح کے کام کرنے کا، فطرت کے خلاف جانے کا کیا ان کو جو ہے وہ سزا ملتی۔